والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! کیا خالق اتنا بلند ہے، نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! حاضری! یا علی! عکاسیت و سلامتی بآواز بلندر سلوات! اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق جل جلالہ اعظام کے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس محفل کو، اس ذکر کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص بانیان محفل کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. الہی آمین. خالق کائنات ہم سب کو امیر المومنین علیہ السلام کی محبت اور ولایت کے ساتھ ان کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نہایت ہی بابرکت دن ہے سبحان اللہ، اور مسرت موقع ہے، سبحان اللہ، عظیم مناسبت ہے. اللہ آپ کو یہ خوشیاں، یہ عیدیں مبارک فرمائے. الہی آمین. خالق کائنات ہم سب کو اس مناسبت سے، اس عید کے موقع پر، اس محفل سے روحانی فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. میرے امام سے پوچھا گیا، فرزند رسول، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ سبحان اللہ. دو عیدیں ہیں، عید الفطر کی عید ہے، عید الاضحیٰ کی عید ہے. فرزند رسول، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ میرے امام نے فرمایا، اللہ نے ہمارے شیعوں کے لیے 18 ذی الحج کو بھی عید قرار دیا. جدید عید ہے، اور فرمایا یہ عید ان پہلی والی دونوں عیدوں سے بڑی عید ہے. سبحان اللہ، جدید اللہ رب العزت کے انعامات میں سے ایک انعام، ماشاء اللہ، اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان، اللہ رب العزت کے خاص کرم
جو اللہ نے اپنے خاص بندوں پہ کیے ہیں، ان میں سے ایک کرم یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کے بعد علی جیسا امام زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی، محترم عزیزان مولانا تشریف فرما ہے، 6:45 بجے درود بھی ہو جائے گا۔ میں کوشش کروں گا اتنا ٹائم چھوڑ دوں کہ میرے بعد پڑھنے والے بھی پڑھ سکیں، اور آپ کی دعاؤں سے پہلے چھوڑ دوں، دعا کرنے لگے ہیں مولانا بس بھی کریں پھر جان چھوٹے، اس سے پہلے ختم کروں گا، کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں نبی کے بعد علی جیسا امام عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ سید الانبیاء کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ تھا، پیغمبر کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی تھا کہ اپنے بعد اس قوم کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں جانا۔ میں نے مسجد جعفریہ کی کسی مجلس میں جو خمسہ ہوتا ہے اس میں عرض کیا تھا، پیغمبر گرامی اسلام کے صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وہ امین تھے۔ پیغمبر امین تھے، صادق بھی تھے، امین بھی تھے۔ پیغمبر اتنے بڑے امین تھے کہ مکہ کے مشرک بھی امانتیں زہرا کے بابا کے پاس رکھتے۔ تھے مشرک، امانتیں آمنہ کے لال کے پاس رکھتے۔ سبحان اللہ۔ جب ہجرت کا وقت آیا، حکم الہی سے مکہ سے ہجرت کی مدینے کی طرف، اس رات بھی پیغمبر کے پاس امانتیں تھیں، اور میں کہا کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امانتیں تو مشرکوں کی تھی نا، مشرکوں نے آپ کو مکے میں رہنے نہیں دیا، تنگ کیا، اذیتیں دی، پریشان کیا، بالآخر مکہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ یا رسول اللہ، جنہوں نے آپ کو تنگ کیا تھا ان کی امانتیں ہیں نا، ساتھ لے جاؤ، ضبط کر لو، واپس نہ کرو۔ پیغمبر نے امانتیں ضبط کی تھی؟ ساتھ لے گئے تھے؟ یہ عظمت کردار ہے، جو مشرک کی امانت میں بھی خیانت نہ کرے، میں اس کی نبوت کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساتھ نہیں لے جاتے تو جس حجرے میں پڑی ہے وہیں رہنے دو، وہاں بھی نہیں رہنے دی۔ مکہ چھوڑنے سے پہلے مشرکوں کی امانتیں اٹھائیں، امین ہاتھوں پہ سپرد کی۔ یا علی یہ لے لو، صبح یہ جس کی ہے نا اسے دے کے جناب خواتم کو لے کے آ جانا، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ ساتھ بھی نہیں لے گئے امانتیں، اس حجرے میں بھی نہیں رہنے دی۔ یہ ہے عقیدہ مکتب آل محمد کا، جو مشرکوں کی امانتیں امین ہاتھوں میں دیے بغیر مکہ نہیں چھوڑتا، جو مشرکوں کی امانتیں امین ہاتھوں میں دیے بغیر مکہ نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کی امانت دین امین ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑے؟ کسی کے سپرد کر کے جائیں، اس امت کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے کے جائیں گے نا۔ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہمیں نبی کے بعد علی جیسا امام دیا، اور
اور یہ 18 ذی الحج بہت تاریخی دن ہے. کبھی کبھی خدا کے لیے خود بھی پڑھا کرو نا. ہاں آکے ساری ذمہ داری مولوی صاحبان کی تو نہیں ہے نا. وہ کتابیں خریدیں بھی صحیح، پڑھیں بھی صحیح، یاد بھی کریں. آپ کا دل چاہے تو سن لیں، جی نہ چاہے تو آگے بیٹھ کے بھی سو جائیں. واہ 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 واہ. یہ تو نہیں ہے نا. کبھی خود بھی پڑھو نا. یہ مفاتیح الجنان ہاں ہمارے تقریباً ہر شیعہ کے گھر میں ہے، ہر مسجد میں ہے. آج شام کو مسجد میں جانا نا، اسی مفاتیح کو اٹھا لینا، 18 ذی الحج کے دن کی تاریخ کو نکال لینا. وہاں لکھا، شیخ محدث عباس قمی نے لکھا، یہ 18 ذی الحج اتنی تاریخی دن ہے. اس 18 ذی الحج کو اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے نارے نمرود کو ٹھنڈا کیا تھا. سبحان اللہ. 18 ذی الحج کو وہ جو نمرود تھا نا، اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا. ارشاد پروردگار ہوا، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم. ٹھنڈی ہو جا اور زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ہر شے جم جائے. اتنی ٹھنڈی ہو کہ جس میں سلامتی بھی ہو. اللہ. حضرت ابراہیم فضا میں جا رہے تھے، توحید کی تبلیغ کے جرم میں جلایا جا رہا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کا کیا قصور؟ ہاں بالکل، توحید کی تبلیغ کی نظریہ عقیدہ توحید کی تبلیغ کے جرم میں سبحان. ہوا میں پرواز کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ جا رہے تھے آگ کی طرف. جبرائیل خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے، میرا اللہ ایک ہی تو بندہ تھا تیرا، تیری توحید کی تبلیغ کرتا، آگ میں جلنے جا رہا ہے، میرا اللہ مدد تو کر اس کی. ارشاد پروردگار ہوا، جبرائیل جانا ذرا اس سے پوچھ، مدد چاہیے؟ تھوڑا جاگو ہے، جشن ہے نا. سال ثواب کی مجلس تو نہیں پڑھ رہا. جاؤ جا کے پوچھو. حضرت ابراہیم بڑی تیزی سے آئے. حضرت ابراہیم آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. پاس آگے کہتے ہیں، ابراہیم جلنے جا رہے ہو، مدد کی ضرورت نہیں. کہا ہے صحیح پر تیری نہیں. مدد کی ضرورت نہیں. جبرائیل تیری مدد کی ضرورت نہیں. کس کی مدد کی ضرورت؟ جس کی محبت میں جلنے جا رہا. جس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں جلنے جا رہا. پھر مانگتے کیوں نہیں؟ اسی سے مدد تو مانگو نا. کہ جبرائیل کیا وہ دیکھ نہیں رہا؟ دیکھ نہیں رہا؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ جب دیکھ رہا ہے تو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ چاہتے ہیں اس کی محبت میں جل جاؤ تو جل جاؤ. یہ ہے عشق. گئے حضرت ابراہیم آگ میں گئے، منجنیق کے ذریعے پھینکا تھا نا، اتنی زیادہ آگ تھی. کافی دیر کے بعد نمرود نے کہا، مجھے کسی اونچی جگہ پہ لے جاؤ، میں دیکھوں تو صحیح ابراہیم کی حالت کیا ہے. اللہ اکبر. بلند محل میں گیا، اوپر سے جا کے جھانکا نا نیچے، تو ابراہیم آگ کے ساتھ کھیل رہے تھے. گھبرا گیا تھا، ڈر گیا تھا. اب اگر اسی حالت میں زندہ آگ سے نکل آیا نا، پھر تو ظاہر لوگ سارے اسی کو مانیں گے، ہمیں تو مانیں گے نہیں. تو حکم دیا اسے شہر بدل کر دو، نکال دو. 18 ذی الحج اللہ نے ابراہیم کے لیے نارے نمرود کو سد کیا تھا. 18 ذی الحج کو حضرت موسیٰ نے اپنے خلیفے کا اعلان کیا تھا. 18 ذی الحج کو حضرت سلیمان نے اپنے خلیفہ آصف بن برخیہ کا اعلان کیا تھا. 18 ذی الحج کو حضرت عیسیٰ نے اپنے جانشین کا اعلان کیا تھا. اور اسی 18 ذی الحج کو محمد عربی نے مقام قدیم
موسیٰ اپنے جانشین کا اعلان 18 ذی الحج کو، عیسیٰ اپنے جانشین کا اعلان 18 ذی الحج، آصف بن برقیہ اپنے جانشین کی جانشینی پر گواہ 18 ذی الحج کو بناتا ہے، اور اللہ اپنے نبی کو بھی 18 ذی الحج کو حکم دیتا ہے۔ اور پیغمبر نے تھوڑا سمجھ کے، آج کل چونکہ یہ زبان زیادہ سمجھی جا رہی ہے، جل جلالہ کے حکم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 رضی اللہ کے سامنے علیہ السلام کو اٹھا کے اعلان کیا۔ جلالہ کے حکم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 رضی اللہ عنہم کے سامنے علیہ السلام کو اٹھا کے کہا، من کنت مولا ہو فہذا علی، سبحان اللہ۔ 18 ذی الحج بہت، میں دعا کر رہا ہوں، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، بے شک اللہ آپ کو حج پہ لے کے، اللہ ہم سب کو یہ 18 ذی الحج خانہ کعبہ کے سائے میں جشن غدیر منانے کی مزہ ہی اور ہے نا۔ مقام ولادت امیر المومنین پہ بندہ جشن ولادت اور جشن ولایت منا رہا ہے، اس کو مزہ ہی کچھ اور۔ اللہ آپ کو لے جائے تازہ تازہ حج کے، جنہوں نے حج کیا انہیں پتہ ہے 10 ذی الحج کو 2 قربانیاں ہوتی ہیں، 10 ذی الحج کو 2 قربانیاں ہوتی ہیں، ایک بکرے کی قربانی، حاجی جانور بھی ذبح کرتے ہیں، اور جانور ذبح کرنے کے بعد بالوں کی قربانی سر منڈواتے ہیں۔ اور میرے استاد کہا کرتے تھے، ابھی قبلہ مولانا انور علی صاحب بھی بتا رہے تھے، میرے استاد علامہ سید محمد عباس نقوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اذراہ تفنن کہا کرتے تھے، جب بندے ٹینڈ کروا لیتے ہیں نا تو ماں کی محنتوں کا پتہ چل جائے۔ ماں نے بچے کا سر کتنی محنت سے بنایا تھا پتہ چل جائے۔ 10 ذی الحج کو ہوئی وہ ٹینڈ، 18 ذی الحج تک کتنے بال اگیں گے؟ تازہ تازہ بال کٹے ہو، ٹینڈ ہوئی ہو، اور دوپہر کے وقت حکم ہو جائے، میرے حبیب ان کو روک لو نا، روکے بھی کہا جہاں سائے کا اہتمام ہی کوئی درخت نہیں ہے، کوئی ٹینٹ نہیں لگا، کوئی برآمدہ نہیں ہے، بندمہ بھی تھوڑا نہیں ہے، 1,24,000 کا مجمع ہے۔ ایسا حکم اس سے پہلے آیا ہی نہیں۔ نماز کا حکم آیا، یہ اہتمام نہیں ہوا، روزے کا حکم آیا، یہ اہتمام نہیں ہوا، زکوٰۃ کا حکم آیا، یہ اہتمام نہیں ہوا، حج کا حکم آیا، یہ اعلان اس طرح نہیں ہوا۔ یہ عجیب انداز ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب، جو اللہ کا حکم آیا ہے نا اسے بندوں تک پہنچا دے، یہ اتنا اہم ہے۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آج یہ کر کے نہ دکھایا، آج اگر یہ نہ کیا نا، یہ نہیں کہا آج اگر نہ پہنچایا، میں غور کرنا، مولانا نجفی موجود ہے، عربی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تھوڑی تھوڑی میں بھی جانتا ہوں۔ یا ایھا الرسول بلغ، میرے رسول پہنچا دے جو اللہ کی طرف سے تجھ پر آیا ہے، اور اب یہ نہیں کہا وَإِن لَمْ تُبَلِّغْ، اگر نہ پہنچایا، یہ نہیں کہا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر نہ کیا۔ دو حکم ایک نہیں، پہنچانا بھی ہے، کرنا بھی ہے، دو حکم ہے، اور زبان سے
غلطی کا احتمال ہی نہیں ہے نا. دونوں کام کیے. اللہ کے نبی نے زبان سے پہنچایا بھی ہے, علی کو اٹھا کے دکھایا. جو اللہ کی طرف سے حکم آیا نا وہ بندوں تک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر نہ کیا تو وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ, اپنی رسالت کا کوئی کام نہیں. بڑا ہے میں. اچھا کیا خیال ہے آپ دوستوں کا؟ توجہ چاہوں گا. ماشاءاللہ. اگر خدا نہ خواستہ العیاذ باللہ پیغمبر یہ نہ پہنچاتے, اچھا پیغمبر کی رسالت بچتی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر آج یہ اعلان ولایت, علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ, تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. یہ سید الانبیاء ہے. اور جب پیغمبر معراج پہ گئے تھے نا, سنی علماء نے تفاسیر میں لکھا ایک منزل پر نبیوں کو جماعت کروائی. سارے نبی جمع تھے. ارشاد پروردگار ہوا, اے میرے حبیب, اے صاحب معراج پیغمبر, ذرا ان سے پوچھنا میں نے ان کو نبی بنایا کیوں تھا. انہیں نبوت کس شرط پہ دی تھی؟ لکھا ہمارے مفسرین نے بھی, لکھا علماء اہل سنت نے بھی, سارے نبیوں نے کہا اے سید الانبیاء, جب تک ہم نے اللہ کی توحید, تیری رسالت, علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا, اللہ نے ہمیں نبی نہیں بنایا. تو میں شیعہ بیانی میں کیسے سمجھاؤں نبی علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے, نبوت ملتی نہیں, محمد نام نہ کرے, رسالت بچتی نہیں, تو علی اور ولی اللہ کا انکار کر کے مسلمان کیسے ہو؟ پیغمبر نے بڑا انوکھا اہتمام کیا, بڑا انوکھا, اوکھا نہیں, انوکھا عجیب نیا کام کیا پیغمبر. تاریخ میں اس سے پہلے مجھے کسی جگہ پہ نہیں ملا. پیغمبر نے پالان شوتر کا منبر بنا. بے شک. سلیمان اعلان کرو, جتنے آگے چلے گئے نا واپس, جو پیچھے رہ گئے نا ان کا انتظار, سارا مجمع آ جائے. سبحان. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا انتظار کرو سارے لوگ آ جائے تو آیت سناؤ, لیکن آج پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. پیچھے آ جاؤ, جو آگے چلے گئے پیچھے آؤ, جو پیچھے لگے ان کو آنے دو, ادھر ادھر والوں کو اکٹھا کرو. یا رسول اللہ یہ کیوں اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ عجب نہیں پیغمبر کے, یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ محبت اور ولایت علی وہ نقطہ اعتدال ہے جس سے نہ کوئی آگے گزر سکتا ہے نہ کوئی پیچھے. یہاں سے آگے نہیں گزر سکتا. علی کی ولایت کو چھوڑ کے جانے کی اجازت, واپس آ جاؤ. سارے اکٹھے ہوئے, پیغمبر نے پالان شوتر کا ممبر بنا. پالان اتارو, ان کے اونٹوں کے پالان اتارو, ممبر بناؤ. سبحان اللہ. یہ دیکھو نا آپ جو بیٹھے ہیں, میرے خیال کی شاید کوئی 300-400 بندہ ہوگا. میں اگر یہاں نیچے بیٹھ کے گفتگو کروں نا تو آپ کو مزہ آئے گا نا, بات سمجھ آئے گی. ذرا بلند جگہ پہ ہو جاؤ تاکہ سارے دیکھ لیں اور بات. اگر 300 بندوں کے لیے اتنا بلند ہونا ضروری ہے
1.25 का मजमा हो, 1,24,000 का मजमा हो, और सारे खड़े हुए हैं, बैठ तो सकते नहीं, नीचे गरम रहे थे ना, ऊपर से सूरज की तमाजत है, नीचे गरम रहे थे। मैंने आंखों से पढ़ा है ना, लोगों ने हैरान की चादरें निकाली थी, आधी सर पे करते थे, आधी पैरों के नीचे बिछाते थे। इधर से भी गर्मी है, इधर से भी गर्मी है, बैठ सकते नहीं है, सारे खड़े हैं। पैगंबर ने कहा फलाने शोत्र उतारो। अच्छा, पैगंबर ने फलाने शोत्र क्यों उतरवाए? ऐसा, अच्छा, हजरत सुलेमान ने बिल्कीस का इस्तेमाल करना था जी, कितनी दूर से तख्ते बिल्कीस को मंगवाया, मंगवा लिया मंगवा था लिया। आसिफ बिन बरखिया के जरिए से। जी हाँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गदीर से मदीना कितना दूर है? वाह वाह वाह। आप भी मौजूद हैं, अली भी मौजूद है, इजाज़े नबूवत से, इजाज़े इमामत से वाह वाह। अपना मिंबर लगवा लो, कोई मदीने वाला मिंबर आ जाए, उसी पे ऐलान कर दो। नहीं नहीं, अनोखा ऐलान था ना। ऐसा काम करो जो किसी को भूलने न पाए। बाद लोगों ने कहा जी, इसलिए बाद लोगों से मैंने सुना जी पैगंबर ने इसलिए पालाने सूत्र उतरवा लिए थे, ऊंटों के पालान उतरवा लिए थे कि दाई भाज न बने। लोगों ने कहा, मैं नहीं कह रहा, मैंने सुना कि इस वजह से पैगंबर ने उतरवा। नहीं भाई नहीं, जो आ गए थे अब बेचारे जा नहीं सकते। पैगंबर ने पलाने शोत्र उतरवा के मिंबर बनवाए। पत्नी मसलहा की हकीकी क्या थी मुझे नहीं मालूम, पैगंबर मौजूद हो तो बताए मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो बात आम बंदे के ज़हन में आ सके, शायद वजह ये रही हो, ये थे सारे अरब। अरबों की बेहतरीन सवारी है ऊंट। अच्छा, ऊंट के ऊपर रखते हैं पालान। पैगंबर ने इसलिए शायद उतरवा लिए थे, ये तो अरब है ना, उतरवा लो पालान। जिंदगी में जहां जहां जब कभी कोई ऊंट देखेगा, इसे मेरा मेंबर याद आ जाएगा। आहिस्ता नारा लगाओ जरा, आहिस्ता। में बैठे हो भाई, थोड़ा मेरे बुढ़े ना मान के बोलो ना, जवान पड़ी। पलाने शूद्र का मेंबर बनाए। पैगंबर ने सैयदुल अंबिया ने तारीखी खुतबा सहाबा किराम से अपनी गुज़श्ता सारी तबलीग की तस्दीक करवाई। मैंने अल्लाह के अहकाम पहुंचा दिए या नहीं? आलू बला या रसूल अल्लाह, हाँ पहुंचा दिए। नमाज पहुंचा दी। और यार ये पैगंबर पूछ रहे हैं, मैं नहीं। शान न हो, दर्शन वाले दिन भी मौली साहब नमाज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पैगंबर ने पूछा था, मैंने नमाज पहुंचा दी है। कहा या रसूल अल्लाह। रोजे का हुक्म पहुंचा दिया। कहा या रसूल अल्लाह। हज ज़कात पहुंचा दी। कहा या रसूल अल्लाह। फिर एक और इकरार करवाया। अच्छा, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मुझे तुम पर ज्यादा हक के तसर्रुफ नहीं? तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा मुझे हक के तसर्रुफ है? कालू भला या रसूल अल्लाह, हाँ या रसूल अल्लाह। सबने कहा या रसूल अल्लाह, आप औला पे तसर्रुफ है, आप औला है हमारी जानों पर हमसे ज्यादा।
سے زیادہ ہٹ کے اولویت نہیں رکھتا ہاں ہوں؟ بالکل قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں جب سب نے کہا کہ آپ ہم پر زیادہ اولویت رکھتے ہیں نا، پھر کہا قم یا علی، قم یا علی، جو علی جو اب جو اٹھایا ہے نا تو صرف ایک ہاتھ سے نہیں پکڑ کے اٹھایا، اچھا مولا علی کے دونوں بازوؤں سے پکڑا، بلند کیا مولا، اپنے سامنے لائے پیغمبر، سامنے علی ہے پیچھے نبی ہے، سامنے علی ہے پیچھے نبی ہے، اتنا بلند کیا پیغمبر نے، پیغمبر کے بغل کی سفیدیاں نظر آنے لگی، اب بلند کیا، آگے علی کو کیا، پیچھے نبی آئے، اب عربی کا مقولہ ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، دانا بندہ کوئی کام کرتا ہے نا وہ اس میں کوئی نہ کوئی دانائی ہوتی ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یہ پیغمبر کر رہے ہیں، پیغمبر کر رہے ہیں، علی کو آگے کیا، خود پیچھے آئے، خود علی کے پیچھے آئے، علی کو آگے کیا، سارے مجمع کو سمجھایا، منظر غور سے دیکھو، جب میں نظر نہ آؤں تو علی کو دیکھو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، من کنت مولا ہو فہذا، علی جس مولا، کا میں مولا ہوں، اس کا علی، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا، جس کا میں ہوں، اس کا علی ہے، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا، علی مولا، پیغمبر نے اعلان کیا۔ بھائی بڑا توجہ چاہوں گا میں، معزز محترم سامعین، جشن ہے نا، علی نے نہیں کہا میں مولا ہوں، علی نے نہیں کہا میں تمہارا مولا ہوں، ہو سکتا ہے نا علی سے بہت سارے لوگوں کو غیر تھے نا، پتہ نہیں کس کس کے دادا کو مارا تھا، نیج البلاغہ ہے نا، کسی بندے نے کہا تھا ہم سب ایک جیسے ہیں، کہ تو رہنے دے، میرے ہاتھ میں ابھی بھی وہی تلوار ہے، اس سے میں نے تیرے فلاں 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 کو مارا تھا نا، اب بھی ہے، بہت ساروں کو بیر تھا نا، علی کہتے نا میں تمہارا مولا ہوں، تو ممکن ہے وہ انکار کر دیتے ہو، خدا کے بندے، علی نے نہیں کہا میں تمہارا مولا ہوں، نبی نے کہا ہے علی تمہارا مولا ہوں، نبی نے کہا، نبی نے کہا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، جس کا، اور یہ میں نے کہا کسی مجلس میں، اور ایک لوگ جذباتی ہوتے ہیں، نوجوان بڑے جلدی مشتعل ہو جاتے ہیں، جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، اور فیس بک پہ جلدی کمنٹس دے دیتے ہیں، پھر پھنس جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں وہ قائد صاحب کیا کر رہے ہیں بھائی، یہ کمنٹس دیتے ہوئے قائد صاحب سے پوچھا تھا، اللہ اکبر، خود مرزا کمنٹس دیتے ہوئے ذرا حوصلے سے کام لیا، غصے میں آ جائے، جب پیغمبر نے کہہ دیا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا، تو مانتے کیوں نہیں؟ ماننا چاہیے نا، اب پچھلے آؤ، ماننا چاہیے، جب پیغمبر نے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو سب کو ماننا چاہیے، کیوں نہیں مانتے؟ ماننا چاہیے نا، جب پیغمبر نے کہہ دیا ہے تو ماننا چاہیے نا، ہمارے علماء کہتے ہیں خدا کے بندو، ناراض ہو، لڑو، جھگڑو، اگر پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ علی سب کا مولا ہے، اگر پیغمبر نے کہا علی سب کا مولا ہے اور کوئی نہ مانے تو تمہیں لڑنا چاہیے، جھگڑنا چاہیے، غصہ کرنا چاہیے، پیغمبر نے یہ نہیں کہا علی سب کا مولا ہے، کہ جس کا میں ہوں اس کا علی ہے، سبحان اللہ، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی ہے، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے، اچھا کوئی بات نہیں، کیا ہوا، مولا کا معنی تو دوست، کوئی بات نہیں، پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں علی سے لڑو نہیں،
जिसका मैं तो मान के दोस्त हाँ खुद कहते हैं जब गाली दोस्त दी पैगंबर ने कहा था अली से लड़ो नहीं जो मेरा दोस्त है ना वो अली का हाँ जो मेरा दोस्त है वो अली का दोस्त हम अभी इस मामले में भी नहीं झगड़ते हाँ। इसी पे फैसला कर लो जो अली से लड़ा है वो पैगंबर का है पहली बात तो ये कि ये माना यहाँ मकसूद नहीं लेकिन अगर हो भी सही चलो अलग फर्ज करो कोई हरज है फर्ज करने में तो कोई हरज नहीं फर्ज करो यही मुराद हो तो पैगंबर कह रहे मन कुन तो मौला मैं जिसका दोस्त हूँ अली उसका दोस्त है जो मेरा दोस्त है वो अली का दोस्त है तो दोस्तों के साथ जंगे होती मन कुन तो मौला हो फहाज अली जिसका मैं हाकिम हूँ ना उसका अली जिसका मैं सरपरस्त हूँ ना उसका अली सरपरस्त जिसका मैं आका हूँ ना उसका अली आका जिसका मैं हूँ ना जिसका मैं हूँ ना जिसका मैं हम इस पे भी नहीं झगड़ते कोई बात नहीं अच्छा यहाँ दो हस्तियां हैं एक लफ्ज एक नबी है एक अली है दो हस्ती हैं लफ्ज एक है मौला दोनों के लिए इस्तेमाल मन कुन तो मौला जिसका मैं मौला उसके अली मौला है एक लफ्ज है मौला दो हस्तियों के लिए इस्तेमाल हुआ मैं झगड़ता ही नहीं मैं लड़ता ही नहीं मैं बहस नहीं करता हूँ मैं कहता हूँ छोड़ दो लफ्ज एक है जिस माने में नबी को मौला समझते हो ना उसी माने में अली को मौला समझो जिस माने में नबी मौला उस माने में अली मौला जिस माने में नबी मौला उस माने में अली मौला अच्छा एक दोस्त है मैं पिछले दिन कहीं पढ़ रहा था मुझे एक पहले सुन्नत दोस्त है शिया आपस में घर में बैठे बात करने लगे इसी पे बात शुरू हो कि मौला का माना वो कहता हाकिम है वो कहता दोस्त अब ज़ाहिर है जब बात शुरू हो जाती है ना तो फिर तो कोई भी नहीं मानता बात शुरू हो जाए फिर बात में मान जाए तो फिर तो हार गए ना अभी बात में तो मानना ही नहीं काफी लंबी चौड़ी बात हुई वो दलीलें देते रहिए हाकिम है इसका माना हाकिम है वो दलीलें देता रहिए दोस्त पैगंबर इकराम इस्लाम ने जब ऐलान किया था ना ज़हन में ये रहे पैगंबर ने मजमे को रोक लिया बेशक 3 दिन मजमा रुका था गदीर में 3 दिन रुका था ये ज़हन में रहे और सुनिए काफी बहस के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला तो वो जो दोस्त का माना क्या करता था ना मौला का माना दोस्त है उसने कहा यार मुझे अब जाने दो घर वाले इंतजार कर रहे हैं आज के बाद घर वाले इंतजार नहीं करते घर वाले इंतजार करे मुझे जाने दो यार जल्दी है अच्छा यार जाना है तो चले जाओ जब उसने आधा सफर कर लिया ना आधे पौने घंटे बाद फिर इसने उसको फोन किया यार इमरजेंसी है वापस आ अच्छा वापस यार घर वाले इंतजार कर रहे मुझे जाने दो नहीं बहुत जरूरी है बहुत जल्दी है वापस आ इमरजेंसी है बहुत जरूरी है एक दफा जल्दी आ जा वापस आ जा दोस्त था ना आ गया वापस आ जैसे ही उसके घर आया ना खुदाम साहब उसने पूछा भी क्यों बुलाया का ये बात बताने के लिए कि मैं तेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त यार कैसी गलत बात कर रहा है कितना सफर कर गया था मैं वो आधा पौना घंटे का सफर कर गया आधा सफर हो गया था इतनी सी बात बताने के लिए फिर तूने मुझे वापस बुलाया मैं तेरा दोस्त हूँ ये भी कोई बात है इस बात के लिए मेरा इतना वक्त जाया किया तुझे समझ ही नहीं आ रही अगर मौला का माना दोस्त होता
दोस्त नहीं हाकिम है रहबर है, सरपरस्त है, आका है। माशा अब ना पैगंबर ने कहा ठीक है, हो गया ऐलान, अब एक खेमा लगाओ। वाह वाह बड़ी हयात यहाँ माशाल्लाह कहीं को तो रहम ही आया सारा को आया, खुदाम साहब को नहीं आया। सलावत के बाबा जी पैगंबर ने खेमा लगवाया, सैयदुल अंबिया ने सुभान अल्लाह खेमा लगवाया। सुभान और यहीं पे मौला के माना की वजाहत हो जाए। या अली खेमे के अंदर बैठो, सुभान अल्लाह या अली खाने के अंदर बैठो खेमा के अंदर बैठो। बाहर कितना मजमा? 1,24,000 1,24,000 तक की रिवायतें हैं। 90,000 से लेकर 1,24,000 1,24,000 बंदे को पैगंबर हुक्म दे रहे हैं, ए मेरे सहाबा, अली खैमे के अंदर है, जाओ अली को अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम करो। अली को अमीर कहते, अली को अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम जाओ। अली को याद करो ना, इसको अली को अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम, सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन। समझ नहीं आई? मौला का माना दोस्त होता तो अमीर कह के सलाम क्यों करवाता? बंदा आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, मौला मुबारक को अमानत मिल गई। अभी आखिरी जुमले थे मौलाना के ना, एक बहुत बड़ी अरब की शख्सियत ने, बहुत बड़ी अरब की शख्सियत ने मुबारक दी, या अली बखिन बखिन, या अली नहीं कहा, बखिन बखिन लका यब्ना अबी तालिब। पहले जितने जा रहे थे ना वो कह रहे थे या अली मुबारक हो, अमीरुल मोमिनीन हो गए, या अली मुबारक हो। और ये बड़ी शख्सियत कह रही थी अबू तालिब के बेटे मुबारक हो। या अली बखिन बखिन, वाह वाह सुभान वाह वाह, अल्लाह बखिन बखिन, वाह वाह, या अली मुबारक हो, अबू तालिब के बेटे मुबारक हो। यह किस बात की मुबारक? अस्बहता मौलाया व मौला कुल्ले मोमिन व मोमिना, तू मेरा भी मौला हो गया। बहुत बड़ी शख्सियत कह रही है तू मेरा भी मौला हो गया, सारी कायनात के मोमिनीन के मौला भी हो गए, मोमिनात के मौला भी हो गए। जिसका सारे लोग इकरार करें ये मौला है, उसे अली कहते हैं। 1,24,000 के लगभग बंदे सुभान अल्लाह मुबारकबाद देने, सुभान अल्लाह या अली मुबारक, सुभान अबू तालिब के बेटे मुबारक, अमारत मिल गई, सुभान या अली मुबारक हो, वाह या अली, खिलाफत वाह मिल या गई, अली, या अली मुबारक हो, सुभान अमारत मिल गई ना, अमीर हो गए, वसीर हो गए, खलीफा हो गए, या अली मुबारक हो। सुभान अल्लाह सुभान शाह बिन सौहान मेरे अमीर का बड़ा अजीम सहाबी, सारे हादियों के बाद अच्छा और जिसने सारे तबर्रक ले बैठे, अच्छा सबसे आखिर में खेमे में गया। अच्छा सारे कह रहे थे या अली मुबारक हो, अमारत मिल गई, या अली मुबारक हो, खिलाफत मिल गई, या अली मुबारक हो, आप जानशीने पैगंबर बन गए, या अली तुझे मुबारक, या अली तुझे मुबारक, या अली तुझे मुबारक। और ये शाह बिन सौहान कहता है या अली लोग तुझे मुबारक दे रहे, अमारत मिल
زینت الخلافت وما زینت یا علی بسم اللہ قبلہ کیا صحیح خوش نصیبی ہے خوش نصیبی ہے صحیح ادھے بڑا مڑے ہیں نظرانی ہوئی آج رکھی آگو یا کوئی ڈبل کرے سو یا علی خلافت کو آپ نے زینت یا علی خلافت کو آپ نے زینت دی ہے خلافت نے تجھے زینت نہیں دی یا علی خلافت کو مبارک ہو تجھ جیسا خلیفہ مل گیا یا علی امارت کو مبارک ہو تجھ جیسا امیر مل گیا یا علی امارت کو مبارک ہو تجھ جیسا امیر مل گیا اللہ 3 دن لگے کتنے 3 دن ماشاءاللہ 3 دن اچھا حاجیوں نے جب واپس آنا ہوتا ہے جاتے ہوئے کوئی ملے نہ ملے اچھا صحیح ہے واپسی پہ کوشش کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ جائیں اور میرا بہت سارا تجربہ ہے اچھا واپسی پر استقبال کرنے والے حاجی کو بعد میں ملتے ہیں سامان کی ریڑھی پہلے پکڑتے ہیں میں نے تو ہوں دوتے ودیا جاتی ہیں ودیا سوڑا جملہ بھائی جب حج پہ جا رہا ہے کوئی بندہ تو شاید کوئی دوست ملنے آئے رہ جائے لیکن واپسی پہ تمام جب بندے حج پہ جاتے ہیں نا شیڈول طے ہوتا ہے جی ہاں ٹکٹ مل گیا اس پہ لکھا ہو جی ہاں جانے کی تاریخ کیا ہے واپسی کی تاریخ توجہ ہے بس کر رہا اشارہ مل گیا شیڈول ہوتا ہے اس تاریخ کو جانا ہے فلاں تاریخ کو آنا ہے کتنے بجے واپس ارائیول ہے کتنے بجے جہاز نے لینڈ کرنا ہے ٹائم ہوتا ہے سارے برادری دوست گاڑیاں کھینچی ملتان ایئرپورٹ پہ پہنچ وہاں جا کے پتہ چلا جہاز کینسل اللہ اکبر وہ جو آ رہا ہوتا ہے نا شیڈول اس پہ لکھا ہوا ہے پرواز منسوخ ہو یہ کہ جہاز تھا وہاں خراب ہو گیا بندے واپس آ جائیں دوسرے دن تھوڑے جائیں دوسرے دن سارے وہ کہیں گے بھی کل اتوار تھا چھٹی تھی میں نے پہلے سے پروگرام بنایا ہوا تھا جانا ہے سوال کو میرے اپنے اور 1000 کام ہے پھر آ جائے گا حاجی تو ملنے چیا میں نہیں آنا تھا ملنے دوسرے دن کچھ گئے پرواز پھر کینسل تیسرے دن انشاءاللہ صرف گھر والے جائیں گے دوست سارے کہیں گے یار نکاح بات ہے کوئی آپ کو اوپر کروا کے آ جائے جس طرح آپ کے ہاں آنے جانے کا شیڈول طے ہوتا ہے حاجی 3 دن لیٹ آئے جائیں گے ملنے کے لیے تو جائیں گے حاجی کو ملنے کا بڑا ثواب میرے معصوم فرماتے ہیں جو بندہ حج کر کے واپس آئے نا تم جا کے ضرور ملا کرو جو حاجی کو ملنے جاتا ہے نا اللہ اس سے بھی ایک حج کا ثواب عطا کرتا اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آیا ہے معافی مانگ کے آیا ہے توبہ کر کے آیا ہے پیغمبر کے روضے کی زیارت کر کے بہت ثواب اسے بھی اللہ ایک حج کا ثواب جو ملے گا نا وہ کہے گا یار آپ نے تو پرسوں آنا تھا آج کیوں آئے 3 دن لیٹ پرسوں نہیں آئے کل نہیں آئے آج آئے اتنے لیٹ کیوں بولتا ہے کہ جہاز خراب ہو گیا تھا وہاں رش ہو گیا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا عرب میں جو لوگ سفر کرتے تھے ان کی منزلیں بھی طے ہوتی تھی مکہ سے چلنا ہے پہلی منزل کہاں پہ وہاں رکتے تھے جہاں پانی کا اہتمام ہو کنویں ہو کوئی سایہ ہو کوئی زلزلہ ہو اگلی منزل پتہ ہے مدینے میں کتنے دن بعد پہنچنا ہے یمن میں کتنے دن بعد پہنچنا ہے یہ قافلہ وقت پہ نہیں پہنچا جس شہر میں اس قافلے نے جانا تھا شہر والے انتظار کر رہے شہر سے باہر نکلتے تو
اپنے خطبے میں حاضرین کی ایک اور ذمہ داری بھی بیان فرمائیں. اچھا جتنے لوگ میرا پیغام سن رہے ہو سبحان اللہ فَلْيُبَلِّغُ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ. جتنے بیٹھے ہو نا سامعین پیغمبر کہہ رہے تھے ہاں اور میرے سامعین صحابہ